کلام مقدس میں سے استثناء کی کتاب اس کا 15 باب اس کی پہلی آیت سے مطالعہ کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، ہر 7 سال کے بعد تو چھٹکارا دیا کرنا، اور چھٹکارا دینے کا طریقہ یہ ہو کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کا کچھ قرض دیا ہو تو وہ اسے چھوڑ دے، اور اپنے پڑوسی سے یا بھائی سے اس کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ خداوند کے نام سے اس چھٹکارے کا اعلان ہوا ہے۔ پردیسی سے تو اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور جو کچھ تیرے بھائی پر آتا ہے اس کی طرف سے دستبردار ہو جانا۔ آمین۔ کلام مقدس میں کفارہ کے حوالہ سے، یوم کفارہ کے حوالہ سے بہت زیادہ پوائنٹس، نکات پائے جاتے ہیں، جیسے کہ کفارہ کا مطلب ہے ریکور کرنا، ڈھانپنا، چھپانا، کوشش کرنا، اس کی درگزر کر دینا۔ خدا قوم کے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کفارہ کا دن جو ہے وہ چھٹکارے کا دن بھی ہے۔ کفارے کا دن چھٹکارے کا دن ہے۔ جب میں نے اس دن پر نظر کی تو اس دن کی اتنی خوبیاں اور اس دن کی ایسی نعمتیں سامنے آئیں کہ میں خود بھی حیران ہوا کہ اس دن کو خدا نے خاص چن کر برکت دی ہوئی۔ کلام خدا میں اسی کفارہ کے دن پر خدا نے چھٹکارے کا اعلان بھی کیا، اور چھٹکارا کیا ہے کہ اگر کوئی کسی سے قرض لیتا ہے، کوئی اسرائیلی کسی سے قرض لیتا ہے، تو پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، چھٹا سال وہ اس کا مقروض ہے، اپنے قرض خواہ کا مقروض ہے۔ اگر وہ چھٹے سال میں اس قرض کو ادا نہیں کرتا تو 7ویں سال میں وہ قرض خدا کی طرف سے حکم ہے کہ تو اپنے بھائی کو قرض جو ہے معاف کر دے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ یہ جو قرض معاف کرنے کی بات ہے، اس میں لوجک جو ہے وہ یہی ہے، تعلیم یہی ہے کہ جیسے خدا نے تمہارے قرض معاف کیے ہیں ایسے ہی تم بھی قرض معاف کیا کرو۔ ہم خدا کے مقروض رہتے ہیں، بہت ساری باتوں میں ہم خطا کر جاتے ہیں، گناہ کر جاتے ہیں، بہت ساری باتیں یا وعدے ہم منہ سے کر کے بھول جاتے ہیں، بہت ساری باتیں، منتیں، وعدے ہم خدا کے ساتھ باندھ کر اپنی کسی کمزوری کے باعث انہیں پورا نہیں کر پاتے۔ وہ باتیں یاد تو رہتی ہیں پر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور نہیں کر پاتے۔ خدا بھی تو ہمیں معاف کرتا ہے، جب ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرتا ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی آپ کا مقروض ہے تو آپ کو بھی اس کو معاف کرنا چاہیے۔ یوم کفارہ کا یہ اعلان ہے کہ آزاد کیا جائے، چھٹکارا دیا جائے، چھڑا دیا جائے۔ یوم کفارہ پر جب پہلا یوم کفار گزرتا ہے، دوسرا گزرتا ہے، تیسرا گزرتا ہے، چوتھا گزرتا ہے، پانچواں گزرتا ہے، چھٹا گزرتا ہے، اور 7ویں یوم کفارہ کے اوپر، یوم کفور کے اوپر نرسنگا بجایا جاتا اور اس بات کا خاص اعلان کیا جاتا کہ یہ چھٹکارے کا سال ہے۔ اس دن معافی کا دن گنا جاتا ہے، اس دن رہائی کا دن گنا جاتا ہے، اس دن
آزادی کا دن گنا جاتا ہے، اور پھر اسی رسم کو لیے ہوئے جب 7 سال گزر جاتے ہیں، 49 سال، اس کے بعد جو 50واں سال آتا ہے اسے یوبلی کا سال کہتے ہیں، اور یوبلی کے سال میں 50ویں سال میں بڑا نرسنگا بجایا جاتا اور اعلان کیا جاتا کہ ہر کوئی غلام آزاد کر دیا جائے۔ کس روز؟ کس روز؟ یوم کفارہ، یوبلی کے روز، یوم کفارہ کے روز۔ جب 50واں سال آتا، اگر کسی بندے نے اپنی زمین، اپنی جائیداد کسی کو بیچ دی ہے، کسی قبیلے کے شخص نے اپنی جائیداد بیچ دی ہے، اسرائیلی نے اپنی جائیداد دوسرے اسرائیلی کو بیچ دی ہے، اس کی ایک پشت گئی، اس کی دوسری پشت گئی، ہو سکتا ہے 20 سال 30 سال، پر اس کے بعد جب وہ 50 سال ہو جاتے ہیں تو اس کی زمین اسے لوٹا دی جائے گی۔ آمین۔ اسے اس قرض سے مکت کر دیا جائے گا، اس کے واجبات سے اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ خدا کا رحم ہے، یہ خدا کا پیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں شریعت میں تو پیار ہے ہی نہیں، شریعت میں محبت ہے ہی نہیں، پر جو شریعت سے محبت کرتے ہیں، شریعت کے ہر لفظ کے اندر انہیں محبت نظر آتی ہے۔ آمین۔ ہر تہوار کے اندر انہیں محبت نظر آتی ہے، ہر حکم کے اندر خدا کا پیار نظر آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ شریعت ہی میں کفارے کا روز جو ہے یہ مقرر کیا گیا، خدا ان کا اپوائنٹڈ ٹائم مقرر کیا گیا، خدا کی طرف سے یہ وقت مقرر کیا گیا کہ ہر 7ویں سال چھٹکارے کا اعلان ہو، اور ہر 50ویں سال یوم کفارہ کے اوپر بڑا نرسنگا پھونکا جائے اور قیدی آزاد کر دیے جائے، جس کی جائیداد لے لی گئی ہے اسے واپس دے دی جائے، غریبوں اور مفلسوں کو دیا جائے، کوئی بھی رہا ہوا نہ کہلائے، سب کو ایک نظر میں ایک جیسا گنا جائے، کوئی محتاج نہ رہے۔ کسی نے اپنی مفلسی میں آ کر کسی کو اپنا کچھ بیچ دیا ہے تو اسے واپس کیا جائے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ یوم کفارہ کا پیغام ہے میرے عزیزو۔ بائبل کے مفسرین، مسیحی اسکالرز بھی یہ کہتے ہیں کہ سال یوبلی جو ہے یہ خدا کی 1000 سالہ بادشاہت کا اعلان ہے، وہ سبت جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ خدا کی بادشاہت میں جب ہم داخل ہونے والے ہیں، 1000 سالہ یسوع مسیح کی بادشاہت یوبلی کا سال ہے، اس روز سب کو آزاد کر دیا جائے گا۔ خدا یسوع مسیح نے جو اعلان کیا اپنی منادی کے پہلے روز، جب وہ اپنے شہر میں تھا، ناصرت میں تھا، تو اسے تومار دیا گیا یسایہ کا کہ وہ پڑھے۔ اس نے وہ حصہ پڑھا جہاں پر لکھا تھا کہ خدا کی روح نے مجھے بھیجا ہے، خدا نے مجھے مسح کیا ہے، اور میں آیا ہوں تاکہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، جو نابینا ہیں انہیں بینائی بخشوں، اور خدا کے سال نو کی منادی کروں۔ کون سے؟ سال نو، سال مقبول کی منادی کروں۔ اور یہ سال مقبول کیا ہے؟ یہ پیغام دراصل کفارے کی عید کا پیغام ہے، جو یسایہ نے کہا، یسایہ کی نسبت سے بیان کیا گیا، اور یہ کفارے کا پیغام ہے، کفارے کے دن کا یہ پیغام ہے کہ کچلے ہوئوں کو آزاد کر دو، جو دب گئے ہیں انہیں رہا کر دو، قیدیوں کو آزاد کرو، غلاموں کو رہا کر دو۔ آمین، آمین۔ تو یہ خدا کا سال نو ہے، سال مقبول ہے، جس کی منادی یسایہ نے کی، جس کی منادی یسوع مسیح نے کی،
اور جس کی منادی تورا کر رہی ہے، شریعت کر رہی ہے، اور جس کی منادی ایک بڑی منادی زمانہ کے آخر میں ہونے والی ہے، جب خداوند یسوع مسیح سفید گھوڑے پر سوار ہو کر سفید لباس سفید امامہ کے ساتھ آئیں گے۔ اس روز وہ کاہنانہ لباس میں جو آ رہے ہیں، وہ کاہنانہ لباس سفید پوشاک دراصل اس بات کی علامت ہے کہ یہ کفارہ کا دن ہے۔ یسوع مسیح کفارہ کے لیے آ رہا ہے، یسوع مسیح آزاد کرنے کے لیے آ رہا ہے، یسوع مسیح زمین پر جو کچلے ہوئے ہیں انہیں آزاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، غلاموں کو لونڈیوں کو رہا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنی قوم کو اسرائیل کو بحال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ زمین جو کہ ظلم اور بربریت کا شکار ہے، وہ اس زمین پر امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ زمین پر جو امن نہیں ہو پا رہا، جو گناہ ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ انسانوں کو۔ اور یسوع مسیح اپنی 1000 سالہ بادشاہت میں ہر طرح کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہاں لکھا ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں میں بھی آپس میں کوئی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، شیر اور ریچھ نہیں ایک جگہ پر بیٹھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ کفارہ کے پیغام کی، خدا کے سالے مقبول کی منادی ہے۔ کفارہ کے روز یہ اعلان کیا جاتا، چھٹکارے کا اعلان کیا جاتا۔ میرے عزیزو، اس روز خدا بڑے کفارے کو ظاہر کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ کا اور میرا کفارہ تو ہو چکا ہے۔ خدا باپ سے جو ہماری دشمنی تھی اس سے ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ اپنی قوم کے کفارہ کے لیے خدا یسوع مسیح پھر سے آنے والے۔ آمین، آمین۔ کفارے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ خون بہانا یا قربانی کرنا۔ کفارے کا مطلب یہ ہے چھٹکارا، ریکور کر دینا، خطا کو درگزر کر دینا۔ وہ خون جو بنی اسرائیل کے لیے خدا یسوع مسیح نے 2000 سال پہلے بہایا تھا، پر ان میں سے بتھیروں نے اس کی پہچان نہیں کی، بتھیروں نے پہچان کر لی، پر باقیوں کے لیے بھی وہ خون آج بھی فائدہ مند ہے۔ اور جب خدا یسوع مسیح آئیں گے، وہی کفارے کا خون ان کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ یسوع مسیح دوبارہ خون بہانے نہیں آ رہے، خون وہ بہا چکے ہیں، اب چھٹکارے کے لیے آنے والے ہیں۔ اور یہ پیغام کفارہ کی عید کا ہے، یہ یوم کفارہ کا پیغام ہے کہ قوم اپنے گناہوں پر نادم ہوگی، توبہ کرے گی، اور خداوند ان کے گناہوں کو معاف کریں گے اور درگزر کریں گے۔ آمین، آمین۔ میں اور آپ کفارہ کے روز ہم روزے میں کیوں ہیں؟ ہم توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی ساڑھا تے کفارہ ہو چکیا، ساڑھے تے گناہ ساری معاف ہو گئے نے، آن والے بھی تے جان والے بھی ساری معاف ہو گئے نے، ہم کیوں توبہ کریں؟ میرے عزیزو، وہ بائبل کو اچھے طریقہ سے پڑھتے نہیں ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے امثال کی کتاب میں کہ صادق اگر 70 بار بھی گرے گا تو پھر اٹھ کھڑا ہوگا۔ کیسے کھڑا ہوگا؟ وہ بغیر توبہ کے صادق ایک بار بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، صادق کو توبہ کرنی پڑے گی۔ مکاشفہ کی کتاب میں چلے جائیں، خدا یسوع مسیح کلیسیاؤں سے بار بار کہتے ہیں کہ توبہ کر، توبہ کر، تو جس مقام سے گرا ہے اسے پہچان، توبہ کر۔ کہ یسوع مسیح بھول گیا سی، کہتے میری ایک کلیسیا ہے، میں انہاں واسطے خون بہا دیتا ہے، اے میری سلیب دے پیغام نو مان دے نے، میں انہاں نو توبہ دا پیغام کیوں دین دے؟ میرے عزیزو، آپ جب بھی گرتے ہیں آپ توبہ کریں، توبہ کریں خدا کے حضور میں، تاکہ آپ کے لیے تازگی کے دن آئے، بحال کیے جائیں۔ ایماندار دیانتدار لوگ چلتے چلتے ان سے بھی خطا ہو جاتی ہے، دانستہ طور پر نادانستہ طور پر خطا ہو جاتی ہے۔ پولس رسول بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں مجھ سے نہیں ہو پاتی، پر گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ کے ہاتھوں اتنا وہ کمزور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، نہیں، وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم راستہ بازی کے کام کرتے ہیں، پر اتنے بھی اپنے آپ کو پھلائے نہ پھریں
کیونکہ خطا تو ہو ہی جاتی ہے، راست باز سے بھی خطا ہو جاتی ہے، پر شریر اور صادق میں، شریر اور راست باز میں ایک فرق ہے، شریر توبہ نہیں کرتا، راست باز توبہ کر لیتا ہے۔ آمین۔ شریر توبہ نہیں کرتا، شریر اپنے گناہ پر نادم نہیں ہوتا، شریر کہتا ہے لے میں انج تھوڑی کیتا، فلانے نے بھی تو کیتا ہے، انہیں بھی کیتا ہے، تجھے نے بھی کیتا ہے، تجھے نے بھی کیتا ہے، پر صادق اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے اور پھر سے بحال ہو جاتا ہے، جیسے داؤد نے بتسبا کے معاملہ میں توبہ کی خدا کے حضور میں، خدا نے اسے پھر سے بحال کیا۔ ہم کفارہ کے روز جو روزہ رکھتے ہیں یہ توبہ کا روزہ ہے، اور ہم خدا کے حضور میں اپنے ان گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، تاکہ خدا ہمیں خدا کی روح ہم سے نہ رنجیدہ ہو اور نہ جدا ہو، بلکہ ہم قوت پر قوت پائیں اور بڑھتے جائیں۔ آمین آمین۔ آئے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں، خدا کا شکر ادا کریں، اس کلام مقدس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔